اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج اکتوبر 1982 کی 22 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ النجم کی آیت 9 سے شروع ہوگا۔ سورہ النجم کی سابقہ آیات میں ایک تو یہ کہا گیا تھا کہ یہ رسول جو آپ سے کہتا ہے یہ اس کے اپنے خیالات کی ترجمانی نہیں ہوتی، یہ خدا کی طرف سے دیا گیا علم ہے جسے وحی کہتے ہیں۔ وحی کی رہنمائی نہ کبھی کسی کا ساتھ چھوڑتی ہے نہ کبھی کسی کو دھوکہ دیتی ہے۔ یہ اس خدا کی طرف سے ملی ہے جسے حقائق کا بھی علم ہے اور وہ بڑی قوتوں کا مالک بھی ہے، زندگی کی مختلف گزرگاہوں کا علم رکھتا ہے۔ اس لیے انسانی زندگی کے انفرادی تقاضے ہوں یا اجتماعی مسائل، کوئی بھی ایسی بات نہیں کہ جو اس کی نگاہ سے چھپی ہو، اس لیے اس کے متعلق اس قرآن میں رہنمائی نہ آئی ہو۔ اس لیے مکمل ہے رہنمائی یہ، اور ایسی ہے کہ جو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتی، کبھی گمراہ نہیں کر سکتی۔ اور یہ رسول جس کی وساطت سے اس رہنمائی کو دیا گیا ہے وہ پاکیزگی سیرت اور بلندی کردار کے معراج کبریٰ پر فائز ہے۔ جتنی انسانیت کی صفات اور حسنات ہو سکتی ہیں وہ اس کی ذات کے اندر ممتاز ہیں، اس حیثیت سے کہ ان میں کامل توازن پایا جاتا ہے۔ بیلنسڈ پرسنالٹی آج کی اصطلاح میں جسے کہتے ہیں، نہ کوئی خصوصیت حد سے بڑی ہوئی ہے نہ کسی میں کمی رہ گئی ہوئی ہے، پورے توازن کو لیے ہوئے یہ تمام خصائص انسانیت اس کی ذات میں جمع ہیں۔ اور آگے یہ بتایا کہ یہ باتیں صرف وہ آسمانی باتیں نہیں کرتا ہے بلکہ اس کا تعلق اس زمین کے مسائل سے بھی ہے۔ اس لیے اس کی مثال یوں سمجھو جیسے یہ افق یا ہورائزن تمہیں نظر آتی ہے کہ آسمان آ کر کس طرح زمین کے لبوں کو چومتا ہے۔ تو رسول کی یہ خصوصیت بھی عظیم ہوئی کہ وہ نرا فلاسفر یا نرا صوفی نہیں ہے کہ وہ اپنی ہی ذات اور اپنے ہی تخیلات سے اس کو واسطہ ہے، وہ آسمان علم کی بلندیوں کے بعد زمین کی پستیوں کے اوپر آتا ہے، کیونکہ اس کا معاملہ انسانی دنیا سے آ کے پڑھنا ہے۔ وہ یہاں آتا ہے تو پھر ان معاملات کے قریب تر ہو جاتا ہے، تارک دنیا نہیں ہوتا بلکہ اور قریب ہو جاتا ہے، انسانی معاملات کی گہرائیوں میں اترتا ہے۔ یہاں تک عزیزان من یہ 8ویں سورت تک ہم آئے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ رسول کی یہ جتنی صفات ہو، اس کی کردار کی جتنی بلندیاں پاکیزگیاں، اس کے علم کی وسعتیں یہ ساری گنائی گئیں، تو وہ تو اس کی ذات میں یہ ساری چیزیں ہوں گی، ٹھیک ہے، پرفیکٹ ہو، وہ کامل بھی ہو، اعتدال کی بلندیوں پر بھی ہو، حسنات کی خوبیاں بھی اپنے اوج کمال پر پہنچی ہوئی ہوں، تو انسانیت کو اس سے کیا تعلق؟ وہی جو میں بار بار دہرایا کرتا ہوں غالب کی بات کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ اب اس کے بعد سوال ہوا کہ اس پرفیکشن پہ پہنچائے ہوئے جو رسول تھا اس کا پروگرام کیا تھا، مقصد حیات کیا تھا، اس نے کیا کرنا تھا، اسے کیوں ایسا بنایا گیا؟ یہ اہم سوال ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ اور وہ بات ہے جو اگلی آیت میں آئی ہے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔
بڑی عظیم چیز ہے جی بہن، کون سی بات عظیم نہیں ہے، جب میں وجد میں آ جاتا ہوں تو اس بات کو عظیم کہہ دیتا ہوں، قرآن کا تو ہر نقطہ عظیم ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جو احباب ہمارے ہاں جو چلا آ رہا ہے معراج کا تصور کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جسد انصری کے ساتھ آسمان پہ گئے، عرش پہ گئے، تو وہاں اس کا بھی جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ یہ کہ خدا کا اور ان کا آپس میں فاصلہ 2 کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا تھا، خدا کا اور آپ کا اتنے قریب ہو گئے تھے۔ تو بہرحال یہ چلا آ رہا ہے عقیدہ، میں عقائد سے بحث نہیں کیا کرتا، میں تو قرآن کریم کو قرآن کریم سے جس طرح سمجھتا ہوں اسے پیش کرتا ہوں۔ اس پہ اعتراض یہ پڑتا ہے کہ فاصلہ 2 محسوس چیزوں کے درمیان ہوا کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو جسد انصری کے ساتھ تھے، یہ تو محسوس تھے، کیا اس کے مقابلے میں دوسری طرف جسے وہ کہتے ہیں کہ خدا عرش پہ بیٹھا تھا، اسے بھی ایک محسوس شے تصور کیا جائے کہ فاصلہ ماپا جائے دونوں کے درمیان؟ بات کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ یہاں آگے بات یہ بتایا کہ یہ سب کچھ جو دیا، قرآن کے حقائق دیے، وہ دینے والا جو ہے اس کو اس کی صفات میں، خصائص میں، سیرت میں، کردار میں اتنی پاکیزگی اور بلندی عطا کی، کاہے کے لیے یہ ہوا؟ مقصد کیا تھا اس سے؟ مقصد تھا قاب قوسین کا۔ کیا عرض کروں، آیت تک آنے سے پہلے میں پھر کر دوں کہ رسولوں کی بعثت کا مقصد خود خدا نے کیا بتایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان حیات سامنے لائی گئی ہے، وہ بڑی تفصیل سے لائی ہے خدا نے وہ داستان۔ مقام وہ ہے جہاں وہ مدین میں وہ اپنے بال بچوں کے ساتھ یا اہل کے ساتھ بھیڑیں چراتے ہوئے آگ لینے کے لیے آگ کے نشان پر وہاں پہنچے ہیں، اور وہاں انہیں نبوت سے سرفراز کیا گیا ہے۔ اس کی تفصیل تو وہاں آئے گی جہاں یہ آیات آتی ہیں، میں صرف وہ نقطہ بیان کروں گا جس کے لیے میں نے یہ حوالہ پیش کیا ہے۔ وہاں یہ چیز آئی، نبوت تو بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ تو جانتے تھے نبوت کیا ہوتی ہے، یہ تصور میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ ان کو تاج نبوت سے سرفراز کیا جائے گا۔ جب یہ بات وہاں آئی تو تشکر اور احسان مندی کے جذبات سے وہ سر جھک گیا بارگاہ الہی کے اندر کہ یہ تو بڑا احسان عظیم ہے تم آپ کا جو مجھ پہ آپ نے یہ کیا ہے۔ کہا کہ موسیٰ یہ پہلا احسان نہیں ہے جو تم پہ کیا گیا ہے، بڑی خوبصورت ہے۔ سورہ طٰہٰ کی یہ آیات ہیں، 20/37 سے بات شروع کیجیے، اگر قرآن ہیں ساتھ نسخے تو دیکھیے کیا الفاظ ہیں۔ پہلی بار نہیں ہے یہ، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ۔ ان احسانات کا سلسلہ تو بہت پیچھے سے چلا آ رہا ہے، تمہاری پیدائش کے وقت سے، جب تمہارے لیے یہ انتظام کیا گیا کہ تم فرعون کے محلوں میں پہنچو۔ معاف رکھیے گا، بنی اسرائیل کے گھرانے کا یہ ایک بچہ ہے، محکوم اور غلام قوم کا۔ آخر میں جا کے اس نے ٹکراؤ پیدا کرنا ہے فرعون اور فرعون کی سیاست سے۔ اپنے اس ماحول کے اندر رہتے ہوئے تو اسے پتہ ہی نہیں چل سکتا تھا کہ محلاتی سیاست ہوتی کیا ہے، اور جب اس کا علم ہی نہیں ہو سکتا تھا اسے، تو یہ اس کا مقابلہ کیسے کر سکتے تھے؟ اب اس محکوم قوم کے گھرانے میں پیدا ہونے والے بچے کو ان معاملات کا عملی تجربہ کرانا مقصود تھا، اس کے لیے اسے فرعون کے محل میں بھیجا گیا، پرورش وہاں ہوئی۔ کہنے لگے کہ موسیٰ یہاں سے بات شروع ہوئی تھی، پھر اس کے بعد یہ نہیں تھا کہ تم نے شہزادہ بننا تھا، فرعون کے بعد فرعون کی طرح ایک بادشاہ بننا تھا، تمہیں تو انسانوں کے مسائل اور عوام کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنا تھا، تو ان کا بھی تو تجربہ ضروری تھا۔ تو وہاں سے گزار کے تمہیں مدین کے میدانوں میں بھیجا گیا، اور بہترین تجربہ ہوتا ہے ریوڑ چرانے سے۔ بڑی عجیب چیز ہے یہ۔ وہاں تم نے 12 برس تک زندگی بسر کی، عوام میں زندگی بسر کی، فطرت کی فضاؤں میں زندگی بسر کی، ریوڑ چرائے، ان کے معاملات سنوارے۔